لیکن جتنی بھی کتابیں، جتنے بھی وحی اللہ نے نازل کی قرآن مجید کے پہلے، وہ صرف محدود تھی کچھ لوگوں کے لیے اور ایک دور کے لیے۔ جتنے بھی کتاب پہلے نازل کی گئی، تورات، زبور، انجیل، اور جس کے نام ہمیں نہیں پتا، وہ محدود تھی ایک وقت کے لیے اور کچھ لوگوں کے لیے۔ لیکن کیونکہ قرآن مجید آخری کتاب ہے، آخری وحی ہے، قرآن صرف مسلمانوں کے لیے نازل نہیں کی گئی اور صرف ایک گروہ کے لیے نہیں، لیکن ساری انسانیت کے لیے، اور اس کا پیغام تا قیامت تک رہے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ ابراہیم میں سورہ نمبر 14 آیت نمبر 1، الف لام را، ہم نے نازل کی یہ کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ تاکہ وہ انسانیت کو اندھیرے سے روشنی میں لے آئے۔ قرآن یہ نہیں کہتا ہے کہ صرف مسلمانوں کو اندھیرے سے روشنی میں لے آئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے یہ کتاب نازل کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ تاکہ ساری انسانیت کو اندھیرے سے روشنی پہ لے آئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ ابراہیم میں سورہ نمبر 14 آیت نمبر 52 آیت نمبر 52، یہ پیغام ہے ساری انسانیت کے لیے، اور یہ سمجھ لو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہے، اور یہ پیغام ہے سمجھداروں کے لیے۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ پیغام ہے ساری انسانیت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 150 سے 185، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن مجید کو نازل کی ساری انسانیت کے لیے۔ وہ ایک فرقان ہے حق اور باطل کو جھانسنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ زمر میں سورہ نمبر 39 آیت نمبر 21 کہ اللہ نے قرآن مجید نازل کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ تاکہ وہ انسانیت کو ہدایت دے۔ قرآن میں یہ نہیں لکھا ہے کہ صرف مسلمان کو ہدایت دے، اور ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جتنے بھی پہلے نبی آئے، پہلے رسول آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے، وہ صرف ایک گروہ کے لیے آئے، ان کا پیغام صرف ایک وقت کے لیے تھا۔ لیکن کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر تھے، وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں آئے تھے، وہ ساری انسانیت کے لیے آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے انہیں بھیجا سارے کائنات کے لیے، سارے انسانیت کے لیے، سارے عالموں کے لیے۔ کیونکہ قرآن مجید اللہ کی آخری کلام ہے اور سارے انسانیت کے لیے، اسی لیے میں کہتا ہوں القرآن عالمی ضرورت، آج سب سے زیادہ ضرورت اگر اس دنیا کو ہے وہ ہے القرآن۔ قرآن مجید is the future world constitution، وہ دنیا کا دستور ہے۔ قرآن مجید دنیا کا کانسٹیٹیوشن ہے۔ قرآن مجید سب سے حق کی کتاب ہے دنیا میں۔ یہ ایک عالم کے لیے پیغام ہے، یہ فوارہ ہے حکمت اور رحمت کا۔
یہ ہدایت ہے جو لوگ بھٹکے ہوئے ہیں. قرآن مجید ایک دیکھ سکتے ہیں آپ تنبیہ ہے جو لوگ نہیں مانتے، اور جو لوگ شک میں ہیں ان کے لیے حق کا پیغام ہے. قرآن مجید ایک رحمہ ہے جو لوگ مشکل میں ہیں. قرآن مجید ایک امید ہے مظلوموں کے لیے. اسی لیے میں کہتا ہوں قرآن عالمی ضرورت ہے. اگر آپ کوئی بھی ایکوپمنٹ خریدتے ہیں، کوئی بھی مشین خریدتے ہیں، اس کے ساتھ آپ کو ملتا ہے انسٹرکشن مینیول. اردو میں کہتے ہیں ہدایت نامہ، انگریزی میں کہتے ہیں انسٹرکشن مینیول. اب کبھی بھی کوئی بھی مشین خریدیں گے اس کے ساتھ آتا ہے انسٹرکشن مینیول، ہدایت نامہ. اور جتنی پیچیدہ مشین، جتنی کمپلیکیٹڈ مشین ہے، اتنی ضرورت ہے ہدایت نامے کی. اگر آپ مجھے اجازت دیں گے انسان کو ایک مشین کہنے کے لیے، تو آپ کو ماننا ہوگا کہ دنیا کی سب سے کمپلیکیٹڈ، سب سے پیچیدہ مشین ہے انسان. کیا اس انسان کو ہدایت نامے کی ضرورت نہیں؟ انسٹرکشن مینیول کی ضرورت نہیں؟ انسان کا ہدایت نامہ ہے قرآن مجید. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. ڈاکٹر عبد الکریم ذاکر نائک صاحب زندہ باد. اللہ اکبر. قرآن مجید انسانوں کا انسٹرکشن مینیول ہے، ہدایت نامہ ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں سورہ ملک میں سورہ نمبر 67 آیت نمبر 2 میں، الذی خلق الموت والحیات، اللہ نے موت اور زندگی پیدا کی تاکہ وہ آپ لوگوں کو جانچ سکے آپ میں سے بہتر کون ہے، اچھے اعمال کون کرتا ہے. یہ زندگی ہمارے لیے ایک امتحان ہے، ٹیسٹ ہے. کیا ہم نے کبھی سوچا ہمارے زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اور کراچی میں نے تقریر کی تھی اس موضوع پہ، ہمارے زندگی کا مقصد کیا ہے. کبھی آپ لوگ نے سوچا ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ نہیں. افسوس کی بات ہے کہ اکثر انسان اپنی زندگی جتنا پیسہ کماتے ہیں اس طریقے سے زندگی مجھے چٹ ملی کہ لوگ پیچھے چل رہے ہیں. مجھے ایس پی صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ جب میری تقریر شروع ہوگی تو پیچھے کون نہیں جائے گا، کیونکہ پیچھے بیک ڈراپ ہے. تو میں التجا کرتا ہوں ایس پی صاحب سے کہ پیچھے کوئی چلے نا، کیونکہ یہ لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے، کروڑوں لوگ دیکھ رہے ہیں. پاکستان میں ہو رہا ہے لیکن دنیا بھر سب لوگ پیس ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں. تو دیکھو ایس پی صاحب آپ کو تعلیم مار رہے سب لوگ، لاہور کے لوگ. کیا بات. انشاءاللہ پبلک میں آگے ہونا چاہیے، پیچھے نہیں، برابر نا؟ انشاءاللہ. تو اکثر
انسان کیا کرتے ہیں؟ اپنی زندگی اس طریقے سے بسر کرتے جس طریقے سے پیسہ کماتے ہیں. جتنا پیسہ کمائیں گے اتنا بڑا گھر لیں گے، اتنے اچھے کپڑے پہنیں گے، اتنے اچھی گاڑی لیں گے، پین پہنیں گے، جوتے پہنیں گے. جیسے زندگی کا مقصد ہے پیسے کمانا. افسوس کی بات ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ غریب انسان کو جنت میں جانا اور آسان ہے بنسبت امیر انسان کے، کیونکہ حساب کتاب کم رہے گا. اکثر ہم انسان ہم کیا ہے، ہمارا سینٹر کیا ہوتا ہے؟ کچھ لوگ خود غرض ہوتے ہیں، سیلف سینٹر. کچھ لوگ فیملی سینٹرڈ ہوتے ہیں، کچھ لوگ سوسائٹی سینٹرڈ ہوتے ہیں، کچھ لوگ نیبر سینٹرڈ ہوتے ہیں، کچھ لوگ پاور سینٹرڈ ہوتے ہیں، کچھ لوگ فیم سینٹرڈ ہوتے ہیں. انسان ہونا چاہیے اللہ سینٹر. کون سا سینٹر؟ اللہ سینٹر. اللہ سینٹر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ دھاریات میں، سورہ نمبر 51 51 آیت نمبر 56 56، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جن اور انسان کو بنایا صرف اللہ کی عبادت کے لیے. تو ہمارا مقصد زندگی کا ہے اللہ کی عبادت. اگر آپ اللہ کا پیغام مانتے ہیں، اللہ کے پیغام پہ عمل کرتے ہیں، آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اگر جو چیز اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ فرض ہے، اگر ہم اس کے اوپر عمل کرتے ہیں تو ہم عبادت کرتے ہیں. جو چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ ہم پرہیز کرنا چاہیے، اگر ہم پرہیز کرتے ہیں ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اللہ کہتے ہیں اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول، اللہ کی بات مانو، اللہ کے رسول کی بات مانو. اگر ہم اللہ کے رسول کی ہدایت پہ عمل کرتے ہیں ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں. جو چیز اللہ کے رسول نے کہا کرو اگر ہم کرتے ہیں، اور جو چیز اللہ کے رسول نے کہا نہیں کرو اور ہم نہیں کرتے ہیں تو ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں. کیونکہ 15 منٹ ہونے شروع ہے پروگرام ڈاکٹر صاحب. یہ قرآن مجید ہمیں کہتا ہے کہ یہ زندگی ایک امتحان ہے اور ہمارے حیات کے مقصد بیان کرتا ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ قرآن عالمی ضرورت. تھوڑی دیر تک ہمارا خالق کون ہے؟ ٹھیک جا رہا ہے. اللہ حافظ. بے شک اگر آپ کو کہا جائے گا اللہ کون ہے تو کیا جواب دیں گے؟ کون ہے؟ رب العالمین. سب سے بہترین جواب اور سب سے مختصر سا جواب اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ اخلاص میں، سورہ نمبر 112 آیت نمبر 1 سے 4، قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے. اللہ الصمد، اللہ ایبسولوٹ ایٹرنل، لم یلد ولم یولد، نہ وہ جنا ہے نہ کسی کو جنتا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے جیسا اس کائنات میں کوئی بھی نہیں. بے شک بے شک. یہ سب سے مختصر سا جواب ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ڈیفینیشن ہے. اس کی تعریف تو ایسا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ لقمان میں، اگر آپ سارے پیڑ کو دنیا میں قلم بنا دیں گے اور سارے سمندر اور 7 سمندر ملا کے شے بنا دیں گے، انک بنائیں گے، تو بھی آپ اللہ تعالیٰ کی تعریف نہیں لکھ سکتے. سبحان اللہ. لیکن سب سے مختصر سا جواب ہے سورہ اخلاص. سورہ اخلاص از دا لٹمس ٹیسٹ، ٹچ سٹون. آپ سونے کو جاننے کے لیے سونا کتنا کھرا ہے جاننے کے لیے کیا کرتے؟ آپ ٹچ سٹون کے اگینسٹ سونے کو رب کرتے ہیں، رگڑتے ہیں، اور جس طریقے سے اس کا رنگ آتا ہے
ہم چارٹ پہ دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سونا 24 کیرٹ ہے یا 22 کیرٹ ہے یا 18 کیرٹ ہے یا سونا نہیں ہے، کیونکہ ہر چیز جو چمکتی ہے وہ سونا نہیں ہے۔ سورہ اخلاص اللہ کو پہچاننے کا تلسمہ ہے، اللہ کو پہچاننے کا ٹچ سٹون ہے، لٹمس ٹیسٹ ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ مثال کے طور پہ کئی انسان کہتے ہیں کہ بھگوان رجنیش خدا ہے۔ ہم ابھی چیک کریں گے اس تلسمے کے ساتھ سورہ اخلاص کے وزن پہ، کیا بھگوان رجنیش ٹیسٹ پاس کرتے ہیں کیا نہیں، اس ٹیسٹ کو پاس کرتے ہیں کیا نہیں۔ سب سے پہلا ٹیسٹ، قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے، کیا رجنیش ایک ہی ہے؟ بے شک کئی انسان کہتے ہیں میں بھگوان ہوں، اور ہم دیکھیں گے کہ ہندوستان میں کئی ہزاروں لوگ کہتے ہیں کہ میں بھگوان ہوں، رجنیش ایک نہیں ہے، لیکن رجنیش سے بھد کہیں گے نہیں وہ ایک ہے۔ ہم دوسرے ٹیسٹ پہ جاتے ہیں، دوسرے آیت پہ، اللہ الصمد، اللہ جو بے نیاز ہے، صمد ہے، ایبسولوٹ انٹرنل، کیا رجنیش ایبسولوٹ انٹرنل ہے؟ ہمیں پتہ لگتا ہے اس کے بایوگرافی سے کہ رجنیش کو ڈائبٹیز ملائٹس تھی، رجنیش کو استھما تھا۔ سوچ سکتے خدا کو استھما ہے، خدا کو ڈائبٹیز ملائٹس ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ جنا ہے نہ کسی کو جنتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ رجنیش پیدا ہوئے مدھیہ پردیش میں، ان کے والدین تھے جو ان کے شاگرد بن جاتے ہیں، اور 1981 میں رجنیش جاتے ہیں امریکہ اور لاکھوں لوگ کو بیوقوف بناتے ہیں، اپنا ایک نیا ولیج، ایک نیا گاؤں بناتے ہیں جسے کہتے ہیں اوریگون سٹی میں رجنیش پورم۔ اس کے بعد امریکن گورنمنٹ اس کو اریسٹ کرتی ہے اور جیل میں ڈالتی ہے۔ رجنیش کہتا ہے کہ امریکن گورنمنٹ نے مجھے سلو پوائزننگ دیا۔ آپ سوچ سکتے ہیں خدا کو کوئی سلو پوائزن کر رہا ہے؟ میں کہوں گا کہ جمی جیپالے کو آگے نہیں آنا چاہیے، یہ جمی جیپالے آپ لوگ ایکسپرٹ ہیں، پیچھے لے کے جاؤ، آپ پورے کیمرے کو کاٹ رہے آگے۔ یہ بیسک چیز پتا نہیں آپ کو، کبھی بھی سینٹر لائن کو کراس نہیں کرنا چاہیے، یہ بیسک ہے۔ کبھی بھی آپ کا کیمرہ سینٹر لائن پہ کراس نہیں کرنا چاہیے۔ آپ اپنے فائدے کے لیے باقی 10 کیمروں کو کراس کرا رہے ہیں، آپ کا ٹیم ورک ہونا چاہیے نا۔ کیمرے والے غلطیاں کر رہے ہیں، ایک دائی کو پتا ہونا چاہیے، دعوت جب کروڑوں تک جاری ہے اس کو بیسک میڈیا کا پتا ہونا چاہیے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کروڑوں لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ بھائی صاحب اپنے ایک شاٹ کے لیے 10 کیمروں کو خراب کر رہے ہیں۔ بڑا لوگوں نے کریٹیسائز کرنا اس کا شاٹ اچھا نہیں ہے لیکن 10 کیمرہ او بھائی اگلا اسلام دا دائی ہے، کوئی عام معمولی بندہ کہ نتیجہ کی پرواہ نہیں ہے۔ پہلے بچیاں نہیں ملے ہوتے تھے، چونکہ اگلے پہلے رجنیش کہتا ہے کہ مجھے جیل میں امریکن گورنمنٹ نے سلو پوائزننگ کی۔ آپ سوچ سکتے ہیں خدا کو کوئی سلو پوائزننگ کر رہا ہے۔ اور گریس کے بشپ کہنے لگے کہ اگر آپ رجنیش کو ہمارے ملک سے نہیں نکالیں گے، ہم اس کے اور اس کے فالوورز کو ختم کر لیں گے۔ اور آخری ٹیسٹ، اس کے بعد
रजनीश आते हैं हिंदुस्तान में, महाराष्ट्र में, और अपना एक नया सेंटर शुरू करते ओशो कम्यून पूना में। और अगर आप ओशो कम्यून जाएंगे तो उनकी समाधि पे लिखा हुआ है, समाधि पे तख्ती पे लिखा हुआ है, ओशो भगवान रजनीश never died, was never born, never died, but visited the earth between the 11th of December 1931 to the 19th of January 1990. भगवान रजनीश न कभी पैदा हुए न कभी मरे, लेकिन इस जमीन के शहर विजिट कर घूमने के लिए आए। 11 दिसंबर 1931 से लेके 19 जनवरी 1990 तक उस तख्ती पे ये नहीं लिखा था कि रजनीश को 21 ममालिक में एंट्री ने 21 ममालिक का वीजा नहीं मिला। आप सोच सकते हैं, खुदा धरती को विजिट करने आ रहे, इस जमीन पे आ रहे घूमने के लिए, और उसको वीजा की जरूरत है। और ये आखिरी टेस्ट, वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई नहीं। ये टेस्ट अल्लाह के अलावा कोई पास ही नहीं कर सकता है। वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई नहीं। अगर आप अल्लाह को इस कायनात में किसी के बराबर कंपेयर कर सके तो वो अल्लाह ही नहीं। वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, मिसाल के तौर पे अगर कौन कहता है कि खुदा आर्निल्ड श्वार्ज़नेगर, आर्निल्ड श्वार्ज़नेगर नाम सुना है आपने, जिसको मिस्टर यूनिवर्स का टाइटल मिला था, मिस्टर वर्ल्ड आर्निल्ड श्वार्ज़नेगर। अगर कोई कहता है कि खुदा आर्निल्ड श्वार्ज़नेगर से 1000 गुना ताकतवर है, अगर आप अल्लाह को किसी से कंपेयर कर सके दुनिया में, चाहे आर्निल्ड श्वार्ज़नेगर हो, चाहे दारा सिंह हो, चाहे किंग कॉन्ग हो, चाहे 1000 बार हो, लाख बार हो या करोड़ बार हो, वो अल्लाह हो ही नहीं सकता। वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई नहीं है। बेशक हम जानते रजनीश की एक आंख थी, 2 आंख थी, 1 नाक था, 2 कान थे, 2 हाथ थे, सफेद दाढ़ी थी। अगर आप अल्लाह को किसी से कंपेयर कर सके इस कायनात में, तो वो अल्लाह ही नहीं है। वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। तो हमारे कुरान मजीद में जो अल्लाह की आखिरी किताब है, उसमें कहा गया है अल्लाह का डेफिनेशन। कुरान मजीद पढ़ेंगे तो पता चलेगा अल्लाह सुब्हानहू व तआला कौन है। इसीलिए कुरान मजीद आलमी जरूरत है। और अल्लाह का जिक्र आप अगर दिगर मज़ाहिब पढ़ेंगे, भले दिगर मज़ाहिब की किताब आखिरत तक नहीं है, लेकिन उनके जो भी आज मौजूद है, भले वो किताब में मिलावट है, फिर भी अल्लाह और तौहीद का जिक्र अक्सर हर मजहबी किताबों में है। चाहे बाइबल पढ़ो, चाहे तौराह पढ़ो, चाहे वेद पढ़ो, चाहे धम्मापद पढ़ो, चाहे अवेस्ता पढ़ो, ये सारी मजहबी किताबों में अल्लाह का जिक्र है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह इमरान में, सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में, कुल या अहल किताब, कहो अहल किताब से, तालो इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। अल्लाह ताला फरमाते, तालो इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। सबसे पहली बात, अल्लाह नाअबुदा इल्लल्लाह, कि हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करें। वला नुश्रिक बिही शैय्यन, हम आपस में किसी को शरीक ना करें।
ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، کیا ہم آپس میں کسی کو معبود نہ بنائیں؟ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، اور اگر وہ نہ مانے تو ہم شہادت دیتے کہ ہم مسلم ہیں۔ تو یہ کتاب آپ کو ہدایت دے رہا ہے کس طریقے سے آپ کو باقی لوگ سے دعوت دینا چاہیے۔ یہ قرآن ہمیں سمجھا رہا ہے، ہمیں سکھا رہا ہے کہ آپ باقی لوگوں کو یہ دعوت پہنچاؤ۔ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔ سب سے پہلی بات اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اس آیت کے پہلے ذکر آتا ہے یا اہل کتاب، یہود اور نصارہ کے لیے، لیکن یہ آیت سارے غیر مسلمان پر لاگو ہے، صرف غیر مسلمان نہیں۔ اگر مسلمان میں بھی اختلاف ہے، ہمارے وہاں کئی گروہ ہیں، کئی فرقے ہیں، کئی ادارے ہیں، اگر اختلاف ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔ ہم مسلمان آپس میں وہ 2%، 3%، 4% جو اختلاف ہے اس کے اوپر جھگڑا کرتے ہیں۔ ہمیں یکسانیت پہ آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور میں اس تقریر کی شروعات میں تلاوت کی اور امام صاحب نے وہ آیت کی تلاوت کی، سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ آؤ ہم اس بات کی طرف، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے اور آپس میں نہ بٹے۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن اور صحیح حدیث۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 59 میں، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور اس کی اطاعت کرو اولي الامر، جس کو اللہ تعالیٰ نے امر بنایا۔ لیکن اگر جو لوگ عالم ہیں، جو لوگ حاکم ہیں، لیکن اگر ان میں اختلاف ہے، وہ آیت ختم نہیں ہوتی، ان میں اختلاف ہے تو گو بیک ٹو اللہ اینڈ رسول، اللہ اور رسول کے پاس جاؤ۔ تو اگر کوئی عالم کچھ کہتا ہے، 2 عالم میں ٹکراؤ ہے، یا 2 مولانا میں ٹکراؤ ہے، یا 2 حاکم میں ٹکراؤ ہے، تو ہمیں جانا چاہیے اللہ اور اللہ کے رسول کے پاس، اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول۔ آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے مسلمان کا حال یہ جو ہے، کیونکہ ہم آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں۔ اگر اس آیت پہ عمل کریں گے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور آپس میں مت بٹو، تو انشاءاللہ ہم پھر سے دنیا کی سب سے بڑی قوت بنیں گے انشاءاللہ۔ ہم جب دیکھتے ہیں اللہ کے رسول کے وقت، خلفاء راشدین کے وقت، صحابہ کے دور میں مسلمان کم تھے لیکن طاقتور تھے۔ 8ویں اور 9ویں صدی پہ یورپین کہتے تھے ڈارک ایجز، اندھیرا دور۔ کس کے لیے؟ وہ فرنگی کے لیے، مسلمان کے لیے نہیں۔ مسلمان دنیا کی چوٹی پہ تھے، اگر کس کو سائنس سیکھنا تھا تو لازم تھا وہ عربی سیکھے، کیونکہ مسلمان چوٹی پہ تھے۔ آج مسلمان کی تعداد 25% سے زیادہ ہے، 8 بلین میں سے 2 بلین مسلمان ہیں، 2 بلین۔ اپنے حالات کیا ہے؟ ہم پیٹے جا رہے ہیں، ہم کو لوگ فٹ بال کی طرح استعمال کر رہے ہیں، اور ہم منہ بھی نہیں کھول سکتے۔ کیا حال ہے ہمارا غزہ میں؟ لائف جینوسائڈ، پورے لوگ کا قتل ہو رہا ہے دنیا بھر میں، لائف ٹیلی کاسٹ، اور ہم کچھ کر بھی نہیں سکتے۔
کیونکہ ہم جھاگ کی طرح ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں۔ یہ کتنے کر کے ہو؟ اور یہ حالات مسلمان کی ہے کیونکہ ہم قرآن مجید سے دور ہو رہے ہیں۔ اگر ہم پھر سے قرآن مجید پہ عمل کرنے لگے، اللہ اور اللہ کے رسول کے بات پہ عمل کرنے لگے، انشاءاللہ ہم دنیا میں پھر سے نمبر 1 ہوں گے، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں، سورہ نمبر 48 اور 40، اور سورہ نساء میں سورہ نمبر 116، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر چاہے تو آپ کے کوئی بھی گناہ کو معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کو کبھی نہیں معاف کرے گا، کیونکہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہ اگر آپ دیگر مذاہب کی کتاب کو بھی پڑھیں گے، میں نے ایک تقریر کی ہے، کانسیپٹ آف گاڈ ان میجر ورلڈ ریلیجن، خدا کا تصور دیگر مذاہب میں، اور میں ثابت کیا ہوں دیگر مذاہب کا حوالہ، دیگر مذاہب کی کتابوں کا حوالہ دیتے ہوئے، کہ اگر آپ برابر کتاب کو پڑھیں گے دیگر مذاہب کو، اس میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ ایک ہے، ایک اللہ کی عبادت کرو، اور سب سے بڑا گناہ ہے شرک۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حج میں، سورہ نمبر 22 اور ڈنکی آیت نمبر 63 73، اے لوگ سنو، آپ جن کی عبادت کرتے ہیں نکل گئے وہ سارے، آپ جن کی عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا، اللہ کے سوا، وہ اگر سارے اکٹھا ہوں گے، پیسے کر لے کسی نے، اگر مکھی کو پیدا کرنے کے لیے تو نہیں کر پائیں گے، اور اگر وہ مکھی کو چھینے گی، کچھ چیز آپ سے، آپ کو واپس بھی نہیں لے کے آ سکیں گے۔ مکھی کو پیدا کرنے کی تو چھوڑو، آپ جن کی عبادت کرتے اللہ کے علاوہ، جو بھی آپ کے معبود ہے اللہ کے علاوہ، اگر سارے اکٹھا ہوں گے تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکیں گے، اور اگر وہ مکھی کچھ چیز آپ سے چھینیں گی آپ واپس بھی نہیں لے آ سکیں گے۔ کمزور ہے وہ لوگ جو عبادت کرتے ہیں، اور کمزور ہے وہ جس کی آپ عبادت کرتے ہیں۔ یہ آیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت کو بیان کرتی ہے۔ تو اسی لیے عبادت کرو صرف اللہ کی، اور قرآن مجید میں ہمیں ہدایت ملتی ہے، سورہ عنکبوت میں سورہ نمبر 29 آیت نمبر 85 میں، کہ آپ تلاوت کرو اللہ کی کتاب کا، اور صلاح کو قائم کرو۔ صلاح بے شک آپ کو بے شرمی سے بچاتا ہے اور غلط کام کرنے سے بچاتا ہے۔ صلاح اسلام کا دوسرا پلر ہے، اور ہر مسلمان کو کم از کم 5 بار صلاح پڑھنا چاہیے۔ جس طریقے سے اچھے صحت کے لیے 3 بار کھانا کھانا چاہیے، اسی طریقے کے لیے روح کے لیے کم از کم 5 بار صلاح پڑھنا ضروری ہے، نماز پڑھنا ضروری ہے۔ میں نے ایک تقریر کی ہے جس کا موضوع ہے صلاح the programming towards righteousness۔ نماز آپ کو پروگرام کرتی ہے اچھے کام کرنے، وہ لمبی تقریر ہے، اور کم از کم 5 بار نماز پڑھنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے، اور بہتر ہے کہ مسجد میں پڑھے جماعت کے ساتھ۔
قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے کہ 5 بار نماز پڑھنا چاہیے. سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 78، سورہ طہ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 130 اور سورہ روم سورہ نمبر 30 آیت نمبر 17 اور 18. یہ 3 جگہ پہ لکھا ہوا ہے کہ نماز پڑھنا 5 ٹائم ضروری ہے، اور کئی حدیثوں میں لکھا ہوا ہے. سب سے پہلی چیز، سب سے پہلا اعمال جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھیں گے صلاح کے بارے میں. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلاح فرق ہے ایمان اور کفر کے درمیان. ایمان اور کفر، مومن اور کافر، مسلم اور کافر کے درمیان ہے صلاح. صلاح پہچانے کہ وہ انسان مومن ہے یا کافر ہے. اور صلاح مسجد میں 5 ٹائم پڑھنا کچھ علماء کہتے ہیں کہ فرض کفایہ ہے، کچھ کہتے ہیں فرض عین ہے. لیکن اگر آپ نماز مسجد میں پڑھیں گے با جماعت تو اس دنیا اور آخرت کے لیے آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہے، کیونکہ وہ آپ کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے، ہدایت دیتا ہے. تیسرا پلر، تیسری بنیادی بات ہے زکوٰۃ. ہر مسلمان کے لیے فرض ہے کہ اگر اس کے پاس نصاب سے زیادہ دولت ہے، سیونگ ہے، نصاب 85 گرام سونا ہے. 85 گرام سونا آج میں چیک کیا، 85 گرام سونا کی قیمت آج پاکستان میں ہے 20,18,580 روپئے. آج کی تاریخ فلکچویٹ ہوتا ہے 20,18,580 روپئے اکارڈنگ ٹو دا گولڈ ایسوسیشن آف پاکستان. تو اگر آپ کے پاس 20,18,580 روپئے سے زیادہ آپ کے پاس سیونگ ہے تو آپ پہ زکوٰۃ فرض ہے. کم ہے تو آپ پہ فرض نہیں. اور 2.5% ہر مسلمان جس کے پاس نصاب سے زیادہ دولت ہے، سیونگ ہے، اس کے لیے 2.5% ہر سال، ہر قمری سال فرض ہے. اگر ہر انسان، دنیا کے ہر انسان اگر زکوٰۃ دینا شروع کریں گے تو دنیا میں غربت رہے ہی نہیں. کوئی بھی انسان بھوک کے وجہ سے نہیں مرے گا. چوتھا پلر اسلام کا صوم، روزہ. ہر مسلمان کو 1 مہینہ پورے رمضان کے مہینے فجر کے وقت کے پہلے سے لے کے مغرب کے وقت تک کے اسے پانی کھانا اور سیکس سے پرہیز کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 183 میں روزہ آپ کے لیے فرض کیا گیا جس طریقے سے پہلے پہ فرض کیا گیا تھا تاکہ آپ تقوی حاصل کر سکیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر آپ روزہ رکھیں گے تو آپ کا تقوی بڑھے گا. اور آخری پلر جو قرآن مجید میں ذکر آتا ہے وہ ہے حج. اور حج دنیا کا سب سے بڑی اینیول گیدرنگ ہے، سالانہ گیدرنگ، جہاں 3-4 ملین ساری دنیا سے، پاکستان سے، ہندوستان سے، بنگلہ دیش سے، امریکہ سے، انڈونیشیا سے، ملیشیا سے، UK سے سارے مسلمان مرد 2 پیس کپڑے سفید بنا سلے ہوئے پہنتے اور کہتے لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک. اور وہ حج کے مہینے میں اس دن جاتے ہیں مکہ
मीना, अरफात, मुज़दलिफा, ये सबसे बड़ी मिसाल है यूनिवर्सल ब्रदरहुड की, यूनिवर्सल भाईचारे की, आलमी भाईचारे की। क्योंकि कुरान में आलमी भाईचारे की जरूरत है, इसीलिए मैं कहता हूं कुरान मजीद आलमी जरूरत है। इस कुरान मजीद में लिखा है राह निजात के बारे में, द पाथ टू सल्वेशन। आप जन्नत में कैसे जा सकते हैं, और अल्लाह ने नाज़िल किया है कुरान मजीद में सूरह अल असर। और इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि अगर ये सूरह अल असर अकेला सिर्फ नाज़िल हुआ होता तो इंसानियत के हिदायत के लिए काफी होता। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अल असर में, सूरह नंबर 103 आयत नंबर 103, वल अस्र, अल्लाह ताला वक्त की कसम खाते हैं, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान खसारे में है, इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलू सालिहाती व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। सिर्फ वो लोग, अल्लाह ताला फरमाते, अल्लाह कसम खा रही है, अल्लाह ताला कसम खा रहे हैं वक्त की, वल असर, और कहते हैं कि इंसान खसारे में है। सिर्फ वो लोग खसारे में नहीं जो लोग के पास ईमान है, अमल सालिहात है, अच्छे अमाल है, वतवासौ बिल हक़, लोगों को हक की तरफ बुलाते हैं, वतवासौ बिस्सब्र, लोगों को सब्र की तरफ बुलाते हैं। जन्नत में जाने के लिए इस सूरे के हिसाब से आपको चारों चीज की जरूरत है, ईमान, अमल सालिहात, वतवासौ बिल हक़, वतवासौ बिस्सब्र। अगर आप बहुत अच्छे मुसलमान हैं, रोज नमाज पढ़ते हैं 5 वक्त की, रोजा रखते हैं, ज़कात देते हैं, हज के लिए गए, लेकिन अगर आप दावा नहीं करेंगे, वतवासौ बिल हक़ नहीं करेंगे, गैर मुसलमान को इस्लाम की तरफ नहीं बुलाएंगे, मुसलमान की इस्लाह नहीं करेंगे, तो आप जन्नत में नहीं जाएंगे। सूरह अल असर के हिसाब से अल्लाह ताला आपको माफ करना चाहता है और जन्नत में डालना चाहता है, वो अल्लाह की मर्जी। लेकिन सूरह अल असर के हिसाब से चारों चीज जरूरत है, ईमान, अमल सालिहात, अच्छे अमाल, वतवासौ बिल हक़, गैर मुसलमान को दावत दो, मुसलमानों की इस्लाह करो, वतवासौ बिस्सब्र, लोगों को सब्र की तरफ बुलाओ। अगर इन चारों में से एक भी कमी है तो आम तौर पे आप जन्नत में दाखिल ही नहीं होंगे। सूरह अल असर जन्नत में जाने की चाबी है, तरीका दिखाता है, राह निजात। एक वाकया है, जब हाफिज इब्न हजर अस्कलानी, आपने नाम सुना है, हाफिज इब्न हजर अस्कलानी, इसने शरह लिखी बुखारी की। वो एक बड़े जज थे और अल्हम्दुलिल्लाह उनका औहदा ऊंचा था, अमीर थे। तो एक गरीब यहूद जिसके कपड़े फटे हुए होते, वो आते और कहते हैं हाफिज इब्न हजर अस्कलानी से रहमतुल्लाह, और कहते हैं कि आपके आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ये दुनिया मुसलमानों के लिए एक कैद है, एक प्रिजन है, एक जेल है, और गैर मुसलमानों के लिए जन्नत है। वो हवाला दिया है, वो यहूद जिक्र कर रहा था सूरह बुखारी की हदीस, जिल्द नंबर 7
حدیث نمبر 7417. کیا اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے مسلمان کے لیے قید ہے, جیل ہے, پریزن ہے, اور غیر مسلمانوں کے لیے جنت ہے. تو وہ غریب یہود کہتا ہے میں اتنا غریب ہوں, میرے کپڑے ایک دم پھٹے ہوئے, آپ کی تو ایک دم آپ عیش و آرام میں رہ رہے. تو یہ حدیث کی معنی کیا ہے؟ حافظ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں جو مسلمان کو پتا ہے کہ اگر وہ قرآن مجید پہ عمل کرے گا, اللہ کے رسول کی ہدایت پہ عمل کرے گا اور جنت جائے گا, وہ جنت اتنی بہتر ہے کہ آج کی دنیا کے سب سے امیر انسان, سب سے انسان جس کے پاس ساری دولت ہے, وہ جنت کروڑوں گنا, اربوں گنا اس سے اچھی ہے. تو اس کے مقابلے میں یہ قید ہے نا. اور اگر وہ غیر مسلم جانے گا کہ آخرت میں وہ جہنم میں جائے گا اور ایسی آگ میں جلے گا کہ سب سے کم آگ ایسی ہے کہ تلوے آپ کے پیر کے نیچے اگر آئیں گی آگ تو آپ کا بھیجا اگلے گا. سب سے کم آگ آپ کے پیر کے نیچے اگر لگے گی, تلوے کے نیچے, تو آپ کا بھیجا اگلے گا. اور آج کا سب سے بدترین انسان, سب سے غریب انسان یہ جانے گا کہ میں اس جہنم کی آگ میں جلے گا تو وہ کہے گا یہ دنیا میرے لیے جنت ہے. تو یہ تشریح ہے اس حدیث کی, اللہ کے رسول کی. لیکن افسوس ہے کہ انسان دنیا کے دولت کے پیچھے بھاگتا ہے. اور افسوس کی بات ہے کئی مسلمان ہم بھاگتے دولت کے پیچھے, کرسی کے پیچھے, فیم کے پیچھے, پاور کے پیچھے, کیونکہ یہ حدیث کو ان کو پتہ ہی نہیں. ہم دنیا کی کرسی کے وجہ سے, دنیا کے شہرت کی وجہ سے آخرت کو برباد کر رہے ہیں. ایک دم بیوقوف بزنس مین ہے. میرے حساب سے مجھے ان پہ رونا آتا ہے کہ ان کو تجارت بھی نہیں آتی. اگر وہ بزنس مین ہوتا اور جانتا تھا آخرت میں کیا ملے گا, تو کچھ ہمارے نام کے مسلمان ہیں جو دولت کے پیچھے, شہرت کے پیچھے, فیم کے پیچھے, پاور کے پیچھے. میں کہتا ہوں کرسی اگر سنبھالنا ہے تو اپنی آخرت کی کرسی کی فکر کرو. آخرت کی کرسی مل جائے گی تو اس دنیا میں آپ کو کوئی بھی چیز منظور. اسی لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جتنے ہمارے نبی اور رسول آئے ان پہ سب سے زیادہ امتحان ہوئے. جتنا بڑا امتحان اتنا بڑا ریوارڈ, انعام. تو جتنے رسول آئے اور ہمارے آخری نبی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان سب سے ڈیفیکلٹ تھا. اسی لیے وہ انسانوں کے ماشاءاللہ سردار ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ مثال ہے انسانیت کی. تو اگر ہم جانیں اس آخری کلام, اللہ کے آخری کلام قرآن میں کیا لکھا ہے جنت کے بارے میں, تو ہم کبھی سوچیں گے نہیں دنیا کے بارے میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر آپ دنیا چاہیں گے اللہ دنیا دے گا لیکن جنت نہیں دے گا. جنت چاہیں گے تو جنت بھی دے گا اور دنیا بھی دے گا. تو جنت پہ پیچھے بھاگو, دنیا کے پیچھے نہیں. قرآن مجید جتنی بھی انسان کے مسائل ہیں, جتنے بھی انسانیت کے مشکلات ہیں, اس کا حل قرآن مجید میں. انسان کے جتنے مسائل ہیں
इंसानियत के जितने मुश्किलात हैं सबसे अच्छा हल कौन दे सकता है? हमारा खालिक, हमारा मालिक, हमारा रब अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अल्लाह से बेहतर कोई भी हल इंसान के मसाइल, इंसान के मुश्किलात का हल अल्लाह के अलावा कोई भी सबसे बेहतर नहीं दे सकता। कुरान मजीद इंसान के मसाइल का हल, आप कोई भी हल लो उसका जवाब कुरान मजीद में है। वो अलग बात है कि हम कुरान मजीद को समझ नहीं पाते, हम कुरान मजीद पे तदब्बुर नहीं कर पाते। एक होता है तफक्कुर कुरान, एक होता है तदब्बुर कुरान। एक होता है कि सुपरफिशियली कुरान को पढ़ना, एक होता है कुरान मजीद पे तदब्बुर करना। इंसान कुरान मजीद को तो पढ़ सकता है, तफक्कुर कर सकता है, तदब्बुर कोई भी इंसान नहीं कह सकता मैंने 100% आप ये कह सकते 100% कुरान को पढ़ा, एक बार 10 बार 100 बार 1000 बार बिल्कुल से, लेकिन तदब्बुर मुकम्मल अल्लाह के रसूल के अलावा कोई भी नहीं कह सकता कि 100% मैं कुरान को समझा। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 82 अफला यतदब्बरून कुरान वला कान मिन इंदी गैरिल्लाह लवजदू फी इख्तिलाफन कसीरा। क्या अगर आप कुरान मजीद पे तदब्बुर करेंगे तो आप देखेंगे कुरान मजीद अगर अल्लाह के अलावा किसी और की किताब होती तो इसमें इख्तिलाफ होता, कई इख्तिलाफ है। क्योंकि कुरान मजीद में इंसानियत के मसाइल का हल है, इसीलिए मैं कहता हूँ कुरान मजीद आलमी जरूरत है। अगर मुसाफा हो जाए मेरी तो बड़ी ख्वाहिश है। होना चाहिए मिलवा सकते हैं। तो जब मैं पानी में जा रहा हूँ तो माशाअल्लाह लोग अल्लाह की तकबीर कर रहे हैं, तो बराबर टाइम के अंदर आप जब को भर रहे तो उसूल है कि अगर नॉर्मल ख्वाहिश बहुत है बैठता हूँ और ऊपर आता हूँ तो लोग एडिटिंग में बाद में काट देते हैं, लाइफ में तो दिखता है, लाइफ में दिखता है, लेकिन एडिटिंग में हम काटते फिर में पानी आता हूँ तो 10 सेकंड का उनको करना लाइफ में तो काट देना प्रोडक्शन में काटते हैं। आप लोग माशाल्लाह जिसमें फिलर दे अल्लाह की तकबीर कर रहे हैं। इनका नाम क्या है? ये पाकिस्तान के हैं, इनका नाम क्या है? सबसे आगे रखेंगे डॉक्टर साहब ने आप जो मर्जी क्वेश्चन पूछो। नारे तकबीर, नारे तकबीर। डॉक्टर साहब आपका नंबर मिल सकता है? नहीं तो आप मुसलसल हम ना बाकी से जो है वो सारे भाई लिखा है और अल्लाह ने वो मुराद वो ख्वाहिश तकरीबन 2 कुरान मजीद इंसानियत के मसाइल का हल है। डॉक्टर साहब आपके साथ एक तस्वीर है। आज हम देखते हैं इस दुनिया में उसको बोलने नहीं देगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन का सेक्शन कब तक शुरू होगा? ये 5-10 मिनट में खत्म करके क्वेश्चन आंसर तो कितने बजे तक फिर होगा? 2-3 घंटे चलेगा। अच्छा, हम आपका आयत नंबर 13 या अय्युहल्लज़ीना आमनू नई लाइन बनवाने लगे थे जिनके वैलिड सवाल बना लो। या इनका नाम क्या है डॉक्टर साहब का? या अय्युहन्नास इन्ना ब्रदर, इनका डॉक्टर साहब का नाम क्या है? मुस्तासम भाई।
मुस्तासिम। آپ کا نام کیا ہے؟ मोहम्मद हबीबुल्लाह। हमने तुम्हें आप क्या एक तारुफ है जोड़े आपका? से बनाया मैं है यार बड़ा और औरत एक को मामूली सा बंदा हूँ। ताकि आप तारुफ तो कुछ होगा। मेरे वालिद साहब कर्नल है इस्लामाबाद में, ना कि वफात आप पाके थे। दूसरे से आप नफरत मोहम्मद शबीर। हाँ नहीं, मैं इस्लामाबाद से हूँ, बेसिक लाहौर में इधर भी ये जगह उधर भी है, اچھا اچھا تو इनको मैं साथ साथ देख रहा था। یہ ہاں یہ مستعصم نہیں ہے، یہ ادھر پاکستان میں ڈیل کر رہے ہیں۔ आपको बता रही है अल्लाह के जांचने का, अल्लाह के इम्तिहान का क्या मेयार है। क्या कह रहे थे ये इस सब आयत से साथ ही पता होते हैं? चलता नहीं है नहीं, ये उनके इंसान फॉलोअर्स दूसरे हैं इंसान और ये पाकिस्तान में से होते अफजल हैं। नहीं है क्योंकि वो वो जब खींच अमीर रहे हैं है। वही ये साथ ही ये है ना। साथ है ना भाई। दौलत के वजह से कोई इंसान दूसरे इंसान से ऊंचा नहीं इन्होंने है, स्टे कहाँ पे किया हुआ है? इन्होंने लाहौर में रंग स्टे से कहाँ पे नहीं, किया है? काला या सफेद, उम्र से नहीं, जिन से नहीं, मर्द या औरत, अपने कबीले से नहीं। सरदार जी अगर एक इंसान दूसरे इंसान से ऊंचा है तो सिर्फ तकवे की वजह से, तकवा। अगर आपका तकवा एक दूसरे इंसान के तकवे से बेहतर है तो अल्लाह के नजर में आप ऊंचे हैं। तो अगर आपको कंपटीशन लगाना है एक दूसरे के दरमियान, पैसे का कंपटीशन यूजलेस, शोहरत का कंपटीशन यूजलेस, रंग का कंपटीशन यूजलेस, किसका घर बड़ा यूजलेस। कंपटीशन होना चाहिए तकवे के बुनियाद पे, तकवा। لیکن یہ لائن میں نہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ सिर्फ तकवा आपको अल्लाह के नजर में ऊंचा कर सकता है। ये हल है racism का। आज हम देखते हैं दुनिया में दहशत करती है, व्हाट्सएप वाला देना। सब जगह दहशत करती है। ये एक कुरान की आयत अगर इंसान अमल करे जी और उसको समझ ले तो दुनिया से दहशत गर्दी निकल जाए। अल्लाह ताला फरमाते सूरह माइदा में सूरा नंबर 5 आयत नंबर 32 में, गगनदीप। अगर कोई इंसान एक दूसरे इंसान का कत्ल करता है सिवा दो चीज के, कत्ल के बदले कत्ल, या वो इंसान ने इस जमीन पे फसाद फैलाया, ये दो चीज के अलावा अगर कोई इंसान दूसरे इंसान का कत्ल करता है तो गोया के सारे इंसानियत का कत्ल किया, सारे इंसानियत का कत्ल किया है। ये आयत कुरान मजीद में कहती है अगर एक इंसान दूसरे बेगुनाह इंसान का कत्ल करता है, चाहे मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, अगर कोई भी इंसान मुस्लिम या गैर मुस्लिम दूसरे कोई बेगुनाह मुस्लिम या गैर मुस्लिम इंसान का कत्ल करता है तो गोया के वो सारी इंसानियत का कत्ल कर रहा है। इसीलिए इमाम अज़हबी अपनी किताब में अल-कबायर 70 गुनाह कबीरा में नंबर 2 पे शिर्क के बाद नंबर 2 गुनाह वो कहते हैं बेगुनाह का कत्ल करना। और आयत आगे में आयत फरमाते, आयत में लिखा है कि अगर कोई इंसान दूसरे इंसान की जान बचाता है गोया की सारी फ्लाइट ते लाया इंसानों की जान बचाता तो है। फिर इंशाल्लाह मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ठीक है ना। ये आयत, ये पैगाम कुरान मजीद के अलावा कोई भी किताब में नहीं है, कोई भी मजहबी किताब में नहीं है। अगर इंसान इस आयत पे अमल करे तो दहशत गर्दी दुनिया से हट जाएगी। इस आयत में ये नहीं लिखा है कि अगर कोई बेगुनाह मुसलमान का कत्ल करता है, ये लिखा है कि अगर कोई इंसान मुस्लिम या गैर मुस्लिम, कोई बेगुनाह इंसान का मुस्लिम या गैर मुस्लिम का कत्ल करता है गोया के सारी इंसान, अगर एक इंसान दूसरे इंसान की जान बचाता है चाहे मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, आप अगर एक गैर मुस्लिम की जान भी बचाते हैं,
एक इंसान की, तो गोया की सारी इंसानियत को बचाना। अगर ये आयत पे अमल करे तो दुनिया से दहशतगर्दी निकल जाएगी। तो दहशतगर्दी का हल कुरान मजीद में। ताली ना बजाएं, ताली ना बजाइए। नारे तकबीर, अल्लाह। नारे तकबीर। कुरान में हल है इनइक्वालिटी का, इनजस्टिस का। हम तो देखते हैं हमारे माशरे में, दुनिया में इनइक्वालिटी, ऊंचा नीचा, इनजस्टिस का मतलब हक अदल नहीं हो रहा, अदल नहीं हो रहा। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह निसा में 4 आयत नंबर 125 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए मोमिनो, आप पीछे लाइन में आ जाओ। खड़े हो, यहाँ पे बंदा खड़ा ना, सालों की लाइन में पीछे आ जाओ। अल्लाह की शहादत दो, चाहे सवाल जवाब। अपने आप के खिलाफ हो, हक के लिए खड़े हो, अल्लाह की शहादत दो, चाहे वो आपके खिलाफ हो, चाहे आपके वालिदैन के खिलाफ हो, आपके वालिद या वालिदा, चाहे हम लोग कह रहे लाइन में चाहे